حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو بارش کا فرشتہ ہے، جو پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا آقا کی خدمت میں، جو کہ اس کا کام بارش برسانا تھا، لیکن اس نے اللہ کی بارگاہ سے اجازت مانگی کہ باری تعالیٰ میرا کام تو بارش برسانا ہے، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کروں۔ آقا اللہ نے اجازت دے دی تو یہ فرشتہ آ گیا۔ اب یہ حدیث پاک کا حوالہ سن لیں، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، اور یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 265 ہے، اور حدیث کا نمبر 13,820 ہے۔ تو اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن بارش کا فرشتہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت مانگی تو آقا نے اجازت دے دی۔ میرے آقا نے، حضرت ام سلمہ گھر میں تھی تو آقا نے فرمایا اے ام سلمہ کہ احفظی علینا الباب، فرمایا کہ دروازے پر یہ اس حفاظت کا دروازے کی اندر کوئی نہ آ پائے، کیونکہ فرشتہ آیا ہوا ہے مجھ سے ملاقات کرنے۔ تو اتنے میں فجاء الحسین بن علی فواصبا حتی دخل، اتنے میں امام حسین بن علی تشریف لائے اور ام سلمہ نے ان کو روکنا چاہا تو لیکن آپ نے ان سے ہاتھ چھڑا کے چھلانگ لگائی اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ تو جو ہی کمرے میں داخل ہوئے تو فجعل یصعد علی منکب النبی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی مصطفیٰ کے کندھے پہ بیٹھ گئے۔ تو جب فرشتے نے، بارش کے فرشتے نے جب یہ منظر دیکھا، ایک بچہ آیا ہے بجائے گود میں بیٹھنے کے وہ آقا کے کندھے پہ بیٹھ گیا، تو اسے پتہ چل گیا یہ کتنا لاڈلا بیٹا ہے، کتنا آقا کا پیارا بیٹا ہے۔ جب یہ پیار دیکھا تو اس فرشتے نے فقال لہ الملک، فرشتے نے عرض کیا اتحبہ، آقا کیا آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آقا فرماتے ہاں میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا قال فإن امتک تقتلہ، عرض کیا آقا آپ کی امت اس شہزادے کو قتل کر دے گی، اور آگے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں وہ مکان بھی، جگہ بھی آپ کو دکھا دوں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں جگہ دکھاؤ۔ تو اس نے فوراً ہاتھ مارا اور اپنے ہاتھ میں وہ سرخ رنگ کی مٹی آقا کے سامنے پیش کی، اور میرے آقا نے وہ مٹی ام سلمہ کو عطا کی، فسرتہ فی طرف ثوبہا، تو ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھ لی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں فَكُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَا، کہتے ہیں ہم اس وقت سے جو سنا کرتے تھے امام علی مقام کربلا میں شہید ہوں گے۔ ناظرین دیکھیں کہ یہ میرے آقا نے اس حدیث پاک میں شہادت کی تفصیل بھی بتا دی ہے، شہادت کی تفصیل بتا دی ہے کہ ایک فرشتہ، بارش کا فرشتہ آ کے اور یہ بات بتا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت علی شیر خدا علیہ السلام، آپ بھی اس مقام کو بھی جانتے تھے جہاں امام علی مقام نے جامع شہادت نوش فرمانا تھا۔ حدیث صحیح ہے کہ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام جب آپ صفین کی طرف جا رہے تھے تو صفین کی طرف جاتے ہوئے جب فلما ھذا نینوا، جب نینوا کا مقام آیا تو وہاں پر مولا علی شیر خدا نے بلند آواز سے فرمایا فنادى علی، اور بلند آواز سے آپ نے فرمایا اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ابو عبداللہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کنیت تھی۔ جب آپ نے یہ بلند آواز سے وہاں کہا تو کھڑے کہاں پہ تھے؟ فرمایا بشط الفرات، فرات کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے جو آپ کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے آپ سے سوال قل تو وماذا، کہ اے علی یہ آپ نے امیر المومنین کیوں ایسا کیا ہے؟ یہاں تو ابو عبداللہ یعنی امام علی مقام تو موجود نہیں ہے، آپ ان کو صبر کی تلقین جہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دخلت علی النبی ذات یوم، کہ ایک دن میں آقا کی خدمت پہ حاضر ہوا تھا، وعیناہ تفیدان، اس حال میں کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قل تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ اغضبک احد، میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا کس نے آپ کو غضبناک کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ما شان عینیک تفیدان، آقا وجہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ کس نے آپ کو غضبناک کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کالا بل کعب من اندی جبریل قبل، آقا ہوتے ابھی فرمایا کہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا تھا، فحدثنی، اور جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ یہ جو آپ کا بیٹا حسین ہے فرمایا کہ یہ فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے آقا سے یہ سارا سنا تھا، تو کہتے جب میں فرات کے کنارے پہ پہنچا ہوں تو مجھے وہ حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ میرا بیٹا حسین اس کنارے پہ قتل ہوگا،
شہید کیا جائے گا، تو مولا حسین نے جب مولا علی شیر خدا نے جب یہ آپ کو یاد آیا تو وہیں کھڑے کھڑے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر دی۔ تو اب یہ حدیث پاک جو ہے اسے امام احمد بن حنبل نے بھی فضائل الصحابہ کے اندر بیان کیا، پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بیان کیا، پھر اس حدیث پاک کو امام آجری نے کتاب الشریعہ کے اندر بیان کیا، امام حیثمی نے اس حدیث پاک کو مجموع الزوائد میں بیان کیا۔ اب یہ کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی ہے جس میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ نے یہ سارا کچھ بتایا، اور پھر اسی طرح یہ حدیث پاک جس میں میرے آقا کو فرشتے نے آ کے خبر دی، تو وہ جبریل امین سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ جبریل امین اسے جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی اس میں وہ بارش کا فرشتہ آیا تھا اور آ کے امام علیہ مقام کی یہ قتل کیا جانا اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن یہ جبریل کے ذریعے بھی یہ حدیث پاک آئی ہے، اور اس کا بھی میں تھوڑا سا حوالہ یاد کر دوں کہ جبریل امی آئے، فنازل جبریل فقال یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، کہا آقا آپ کے اس بیٹے کو آپ کے بعد آپ کی امت قتل کر دے گی۔ تو جبریل نے آ کے بھی یہ سارا، اور جبریل نے پھر وہ مٹی بھی آقا کو پیش کی، کربلا کی مٹی، اور پھر میرے آقا نے وہ کربلا کی جو مٹی تھی جہاں امام علیہ مقام نے شہید ہونا تھا، آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور ام سلمہ سے آقا نے فرمایا تھا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی نا تو سمجھ لینا آج اس دن میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو ام سلمہ کیا کرتی ہیں، قال فجعلتها ام سلمہ فی قارورۃ، اور پھر ام سلمہ ام المؤمنین نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ لی، ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، اور پھر وہ ہر روز اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا جس دن یہ مٹی خون میں بدلے گی اس دن میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، تو ہر روز اس مٹی کو دیکھتی تھی۔ وتقول، اور کہا کرتی تھی ان یوما تحولین دما لیوم عظیم، کہتی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی نا وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا، وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا۔ تو معزز ناظرین پھر وہ دن آ گیا جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی۔ اب اس جو شہادت کا جو اگلا جو حصہ ہے وہ میرے آقا نے ایک اور حدیث پاک میں بیان کر دیا، یہاں پر تو تھا مٹی بھی دے دی، اسے کو شیشی میں بھی ڈال دیا، اب وہ دن بھی آ گیا جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی ہے۔ اب وہ حدیث پاک ہم لیتے ہیں جس میں شہادت امام علیہ مقام کا میرے آقا نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ مٹی خون میں بدل رہی ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کو لے کے پھر ہم شہادت کے بعد کا جو ذکر ہے صحیح بخاری سے پھر ہم انشاءاللہ اس کو بھی لیں گے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے کہ جس دن وہ مٹی خون میں بدل گئی اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بات بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ بیٹھی ہوئی تھی مدینے میں رو رہی تھی، اور یہ حدیث پاک جو جس میں ام سلمہ یہ بیان کر، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں سیاہ ستہ کی یہ حدیث ہے جس میں شہادت امام علیہ مقام کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہی تب کی اس حال میں کہ ام سلمہ ام المؤمنین رو رہی تھی، فقلت ما یبکی کی، تو میں نے پوچھا ام سلمہ سے کہ کس چیز کی نے آپ کو رلایا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، کہتی ہے کہ میں نے آقا کو ابھی خواب میں دیکھا، حضور میرے خواب میں تشریف لائے، اور وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، اس حال میں آقا تشریف لائے کہ آقا کے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک میں مٹی ہی مٹی تھی، گرد تھی۔ کہتی ہیں فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا آقا آپ کو کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک میں مٹی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ام سلمہ قال شہدت قتل الحسین آنفا، اے ام سلمہ میں ابھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا ہوں۔ ناظرین دیکھیں کہ یہ شہادت حسین کا ذکر بھی وہ بھی حدیث صحیح کے اندر جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک آئی سیاستہ کے اندر۔ تو اب میرے آقا نے
पहले सने शहादत बताया था, उसके बाद कबीले का बताया था, खानदान का बताया था, उस शख्स का बताया था, फिर मेरे आका ने वो मट्टी दी थी, ये भी फरमाया था जिस दिन मट्टी खून में बदलेगी तो उस दिन मेरा बेटा शहीद होगा। अब यहाँ पर मेरे आका ने ख्वाब में आकर वो दिन और वो लम्हा वो सारे का सारा उम्मे सलमा को बता दिया। और इससे यह भी साबित होता है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में शहीद हो रहे थे उस वक्त मेरे आका भी बनफ्स नफिस रूहानी तौर पे वहां मौजूद थे। तो आका की मौजूदगी में ये शहादत हो रही है। और एक हदीस पाक में आता है कि मेरे आका हाथ अब्बास उनके ख्वाब में आए तो मेरे आका के हाथ में एक शीशी थी। तो अब्बास पूछते हैं कि आका ये शीशी क्या है? आका फरमाते हैं कि ये उन शुहदा का खून है जो करबला में शहीद हुए। तो आका ने फरमाया कि मैं सारा दिन वहां करबला के मैदान में रहा और मैं ये उन शुहदा का खून जमा करता रहा। कोई सोच सकता है शुहदा तो 72 थे, तो 72 का खून छोटी शीशी में कैसे आ सकता है? ये हुजूर का मोजज़ा था। जैसे मेरे आका 1400 सहाबा का वुजू का पानी आका ने एक लोटे में बंद कर दिया था, इसी तरह मेरे आका ने 72 शुहदा के खून को एक शीशी के अंदर बंद फरमा दिया। अब इस हवाले से शहादत इमाम मुकाम हदीस की रोशनी में इस हवाले से आखिरी हदीस पाक जिस पे आज की गुफ्तगू हम खत्म करेंगे। अब तक जो था ये शहादत से पहले और वक्त शहादत और शहादत के दिन ये सारा जिक्र सियाह सित्ता और हदीस सहीहा से आया है। अब शहादत के बाद सर हुसैन का तन से जुदा होना और फिर तश्त में रख के इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया जाना। अब कोई कहे कि ये तारीख है, नहीं, तारीख तो बाद में है, पहले ये आका का फरमान है। और ये अनस बिन मालिक ये आसार में आता, आसार साहबा, ये भी हम हदीस का दर्जा रखते हैं। तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, जैसे सही बुखारी के अंदर है, इमाम बुखारी इसको रिवायत करते हैं। अखरजुल बुखारी फी सही किताबुल मनाकिब बाब मनाकिबुल हसन वल हुसैन, इसमें इमाम बुखारी इस हदीस पाक को लाए। फिर अहमद बिन हंबल में ये हदीस पाक आई है। फिर अबू जाला के अंदर भी ये हदीस पाक आई है। तो इमाम बुखारी ये जो अल्फाज हैं कि अनस बिन मालिक बयान करते हैं, कहते हैं कि उतिया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बिरअसिल हुसैन फजुअला फी तस्तिन फजअला यनकुतु। अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि जब इमाम अहले मुकाम का सर मुबारक तश्त में रखकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने, इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो वो क्या कर रहा था? वो छड़ी से ठूंगे मारने लगा। इब्न ज़ियाद के दरबार में तश्त में रख के पेश किया गया। ये यहाँ तक भी ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। तो जितना भी जिक्र हमने किया शहादत इमाम अली मुकाम का, आज वो सारे का सारा आका की अहादीस से किया है और अहादीस सहीहा से किया है। और यह बयान करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग वाक़या करबला को तारीखी वाक़या समझ के उसको पसे पुष्ट डाल देते हैं, ये उन दोस्तों के लिए ये लम्हा है, फिक्रिया है कि ये तारीख बाद में बनी है, ये पहले आका की हदीस पाक से ये बात मौजूद है।